قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔ حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کی زیارت ہوگی سرکار، شام کا وقت ہے، تھوڑا سے گنے چنے سے لمحات ہیں، انہی میں طواف کرنا ہے ذکر کا۔ اللہ نے ایک بات کی ہے آدم کی اولاد کے ساتھ، سبحان اللہ۔ وہ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاتے تو مزہ آ جاتا، تو تکلیف کریں تھوڑے سے۔ اب دعا کا وقت ہے، چلو اسی میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے بھی دعا ہو جائے گی۔ مہربانی مہربانی مہربانی، تکلیف کی معافی، مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محسن بھائی آئیں، محسن چیمہ صاحب کا حکم تھا، آپ کی زیارت ہوگی، باقی جتنے حکم ہیں وہ سارے پورے کیے جائیں گے۔ 18 جیٹھ مانپور محسن بھائی کے ہاں، وہ بھی پھر سارے ذاکرین ہیں، میں بھی ایک بانی کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں سلام کریں گے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں نسل آدم کے ساتھ؟ جاگنا تھوڑا سا ایسے، خوش ہو جائیں گے، مزہ آئے گا آپ کو۔ چونکہ اس ذات واجب نے ایک دن میں 5 نمازیں واجب کی ہیں، 6 نہیں۔ اسی لیے جب سرکار ظہور فرمائیں گے آپ کے میرے بادشاہ، تو جس دن جمعہ پڑھا جائے گا اس دن ظہر نہیں پڑھی جائے گی، ظہر ساقط ہوگی، جمعہ پڑھا جائے گا، چونکہ 5 نمازیں ہیں، 6 نہیں ہیں۔ اور اللہ نے جو سب سے پہلی نماز واجب کی تھی وہ ظہر ہے۔ بولتے نہیں، مزہ نہیں آ رہا آپ کو؟ اب 10 گھنٹہ میں پڑھ گیا ہوں تو 10 دل نہیں پہ جا رہا۔ اللہ نے جو سب سے پہلی نماز واجب کی ہے وہ ظہر کی نماز ہے جی۔ اس لیے جب ہم 6 دنوں کی قضا نماز ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں تو ظہر سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ پہلی نماز ہی واجب ظہر ہوئی ہے، عصر مغرب عشاء فجر۔ یہ جو ان کے نام ہیں نا کہ صلاۃ الظہر، صلاۃ العصر، صلاۃ المغرب، صلاۃ العشاء، صلاۃ الفجر، یہ حقیقی نام نہیں ہیں ان نمازوں کے۔ آپ کے اب بولے ہیں میرے سے مہربانی سے، یہ نام ان کے وقت کے اعتبار سے ہیں، جو کہ وقت ظہر کا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں ظہر والی نماز، عصر کا وقت ہے تو عصر والی۔ اصلی نام ان کے یہ نہیں ہے، مولا کے فرشتے بھیج ہو سکتے ہیں یہ بے نیازی کر جائیں۔ میرے بہت بڑے بڑے علماء کی کتابیں میں دکھا سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں جو ان کے حقیقی نام ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہے الظہر ہو رسول اللہ۔ واہ 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 واہ، ظہر کا اصلی نام مصطفیٰ ہے۔ آپ کے ہاتھوں کے امام زمانہ محتاج نہ فرمائے۔ بیٹا ذرا فریش ہو جا میرا بیٹا، مہربانی، ناراض نہ ہونا، آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ الظہر ہو رسول اللہ، ظہر والی نماز کا اصلی نام محمد ہے۔ والعصر ہو امیر المومنین، واہ 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 واہ۔ عصر والی نماز کا حقیقی نام آپ کا اور میرا مرشد علی ہے۔ والمغرب ہے یا سیدات نساء العالمین، مغرب والی نماز کا نام اصلی نام سیدہ ہے، میں ہوتا تو بڑی داد دیتا۔ والعشاء ہو والحسن المجتبی، واہ 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 واہ، عشاء والی نماز کا اصلی نام حسن ہے۔ والفجر ہو والحسین، واہ 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 واہ، یہ کیسے کیسے مسکراہٹ آ گئی ہے۔ میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ شاید آپ تھک نہ گئے ہوں، لیکن آپ میں تازگی ہے ماشاءاللہ۔ آپ کی کیا بات ہے؟ ظہر محمد، عصر علی، مغرب سیدہ، عشاء مولا مجتبی، فجر کریم کربلا۔ اور یہ پانچوں کی پانچوں نمازیں، 1 2 3 4، ایک آنکھ والے اتنے سارے ہیں، کہاں ہم اس سے چھپ ہی نہیں سکتے، جو یوں کیا یہ بھی اسی میں ہے۔ یہ 2 رکعت نماز واجب تھی، ساری ہی 2 رکعت تھی۔ اب یہ بات آپ نے نہیں سنی تو حیران تو ہونا ہے نا، حیران ہونے والی باتیں سن لیتے ہیں۔ جس طرح صبح کی 2 ہیں، ساری 2 رکعتیں تھیں۔ یہ پھر اللہ نے اضافہ کیا، اللہ نے کہا ظہر کی 2 رکعتیں ہیں، 2 میری طرف سے واجب ہیں، 2 میرے محبوب کا حصہ۔ واہ 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 واہ، 1 2، خوش ہو جائے، خوش ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 2 میری طرف سے، اللہ کہتے ہیں 2 میرے محبوب کا حصہ۔ عصر کی بھی 2 تھیں، فرمایا 2 میری طرف سے واجب، 2 میرے ولی علی کا حصہ۔ مغرب کی بھی 2 تھی، اللہ کہتے ہیں 2 میری طرف سے واجب، 1 سیدہ کا حصہ۔ عشاء میں بھی 2 تھی، فرمایا 2 میری طرف سے، 2 حسن کا حصہ۔
میں یہاں پر اس بندے کو قبر تک سلام کرتا جاؤں گا جو یہاں میرے ساتھ پہنچ گیا، نہیں پہنچے گا تو آگے ہم سفر ہیں۔ صبح کی ہیں ہی دو، واہ 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 واہ، اور فجر ابھی آپ کو گزارش کی ہے، وہ حسین مولا ہیں۔ میں نے کہا میرا مولا اپنے محبوب کو بھی 2 رکعتیں دیں، اپنے ولی کو بھی 2 رکعتوں کا حصہ دیا، اپنے حجاب کبریا کو سیدہ کو بھی 1 رکعت کا حصہ دیا، اپنے حسن کے مظہر حسن مجتبی مولا کو بھی 2 رکعتوں کا حصہ دیا۔ حسین رکھی ہی 2، اس میں حسین کا حصہ۔ اللہ کہتا ہے چل، میں نے صبح کی 2 رکعتیں رکھ کے کائنات کو بتا دیا کہ جو کچھ میرا ہے وہ سارا حسین کا ہے۔ یہ ہاتھ محتاج نہ کرے جو شام کے ٹائم بلند ہو رہے ہیں، جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے تھوڑا اونچا بولے حیدری۔ کیا لوگ مل گئے ہیں شام کے وقت۔ ہاں یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اس ٹائم اتنے اچھے سامعین مل جائیں تو سر حسین کا اور میرا سب کچھ ایک ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو کچھ حسین کا ہے وہ سارا میرا ہے، جو کچھ میرا ہے وہ سارا حسین کا ہے۔ اللہ کا کیا کیا نہیں ہے۔ ہم حسینی ہیں نا تو ہم ہی اللہ والے ہیں۔ کاش ایک لفظ کی قیمت ملتی جاتی، سارا دن ہی گزار دیتا یہیں پر۔ ہاں اللہ والا وہی ہے جو حسینی ہے، اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، ہندو سکھ کی بات نہیں ہے۔ حسین کا تعلق مذہب سے ہے ہی نہیں، حسین کا تعلق غیرت کے ساتھ ہے۔ سیال کوٹ ہے سرکار بھائی جان، مولا مہربانی یوں بھی تو کر ہی رہے ہو، تھوڑا سا ہاتھ ہی اٹھا لو جو جوان بیٹھے ہو، بزرگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ذرا جوان زحمت کرو۔ میں آپ کو چھٹی جوانوں کو کبھی نہیں دی، بزرگوں کو تکلیف ہی کبھی نہیں دی، ان کا بیٹھنا بڑی بات ہوتی ہے۔ جو کچھ حسین کا ہے اللہ کہتا ہے وہ سارا میرا ہے، جو کچھ میرا ہے آؤ مجھ اللہ کہتا ہے وہ سارا حسین کا ہے۔ چلو یہ جملہ میں نے زندگی میں نہیں کہا، یہ علم پر ہاتھ ہے، یہ حسین کی قبر کی شبیہ پر میرے دونوں ہاتھ ہیں۔ اللہ نے حسین کو کتنا اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے اللہ، اور کتنا اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا بھی معلّہ ہے تو پھر تیرا بھی معلّہ ہی ہے۔ جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں میرے 12ویں شہنشاہ سے خیرات لے رہے ہیں لالا جی، وہ اس کا عرش معلّہ، حسین کا کربلا معلّہ، وہ بلندی پہ معلّہ، یہ زمین پر معلّہ، وہ اللہ کی وجہ سے معلّہ۔ یہ حسین بندہ داد نہ دے، مسکرائے ضرور، منہ نہ بنا کے بیٹھے، تیرے منہ کے لیے اتنے پیسے نہیں بھرے ہم نے کہ تو منہ بنا کے بیٹھا رہے، آنا ہی نہیں تھا، خط لکھا تھا ہم نے کہ تو ضرور آ۔ چہرے پر مسکراہٹ ضروری ہوتی ہے، اس سے آل محمد راضی ہوتے ہیں کہ ہمارے فضائل پر ہمارے حبدار خوش ہو رہے ہیں۔ باقی خیر ہے، جو کچھ حسین کا ہے اللہ کہتا ہے وہ میرا ہے، جو کچھ میرا ہے وہ سارا حسین کا ہے۔ ایک جملہ میں نے اردو میں نہیں کہنا جی، اردو میں دی چس نہیں ہے، اپنی زبان میں کہنا۔ جیڑا ہن زبان مزہ لینا جی، جیڑا گنہگار ہے وہ سنے، اگر حسین نہ ہوئے یار تو رول گیا سے۔ کیا خیرات ہو رہی ہے، کیا دعا ہو رہی ہے، امام حسین کے صدقہ میں سیدہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ مولا ان ہاتھوں کو، ان جھولیوں کو آباد و شاد رکھے۔ جو گنہگار ہے اس میں کسی کی بات نہیں ہے، جو گنہگار ہے۔ اگر حسین نہ ہوتا ہم رول گئے تھے، کیوں؟ چونکہ جب اللہ نے علی کی ولایت، آل محمد کی محبت روحوں کے سامنے پیش کی، جنہوں نے اقرار کیا وہ محب ہو گئے۔ شیعہ سننے کی بات میں نے کبھی کی ہے نہ مجھے آتی ہے، وہ محب ہو گئے، چونکہ علی کو ماننے واسطے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے نہ سنی ہونا ضروری ہے، صرف اپنے پیو دا ہونا ضروری ہے۔ آپ جیو میرا چندہ، آپ سلامت رہو سرکار۔ تو اس لیے میرے سامنے اہل سنت شیعہ جتنے بھی ہیں، میں سب کے لیے سارے محب آل محمد ہیں۔ اللہ نے محبین کو دیکھا جنہوں نے آل محمد کی ولایت کا اقرار کیا، اور مخاطب ہوا 14 کے ساتھ۔ لطف آ رہا ہے آپ کو؟ اللہ کہتے ہیں یہ ہیں تمہارے محب لیکن ہیں گناہگار، تو مجھے بخشنے کے لیے کوئی بہانہ وسیلہ چاہیے، کوئی ان کا وارث ہے
یا یہ بیچارے بے وارث علم کب کتنی قسمیں کھائیں. مخاطب 14 سے ہوا, آگے صرف حسین آیا. کیا لوگ مل گئے خدا کی قسم. محسن یار مہربانی یار, سارا دن کی بلکہ 2-3 دن کی تھکاوٹ اتار دی انہوں نے. اتنے کمال کے لوگ. چونکہ دیکھو جتنا وزن بڑھتا جائے نا قیمت کم ہوتی جاتی ہے. ہاں, جن پیسوں میں 1 من لوہے کا آ جاتا ہے اتنے پیسوں میں 1 تولہ سونے کا نہیں آئے گا. تو جتنے پیسوں میں 1 تولہ سونے کا آ جاتا ہے 1 رتی ہیرے کی نہیں آئے گی. وزن کم ہوتا جائے گا تو قیمت بڑھتی جاتی ہے. ایٹم جو ہے وہ ناقابل تقسیم ہے, ذرے سے بھی چھوٹا ہے. لیکن آپ علی والے ہمیشہ مولا نے آپ کو, چونکہ دعا ہے نا حسین کے نانا کی آپ کو, یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون فی الدنیا والآخرہ. یا علی تو اور تیرے شیعہ میں محمد دعا دے رہا ہوں دنیا میں بھی کامیاب ہیں آخرت میں بھی کامیاب. جنہیں محمد کی دعا مل جائے ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کی. ٹھیک ہے نا جی. 14 سے مخاطب ہو, آگے حسین آیا. اکبر کے بابا نے بلا تشبیہ عرش کا پایا پکڑا. لطف لینا, دنیا کے 10-12 ملکوں میں گئے, پاکستان اپنے وطن عزیز میں بھی آپ کی خدمت کی ہے, نوکری کرتے رہیں گے جب تک سانسیں ہیں. ابھی تک ایک مومن عزادار ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے اس بات کو شاید میں سمجھا ہی نہیں سکا, لیکن آج نا مولا کی مدد کرے گا. حسین سے سار اٹھایا, آواز قدرت آئی, حسین جی مالک تو آیا ہے ان کا وارث بننے. حسین کہتے ہیں میں وارث بننے نہیں آیا, ان سب کو خریدنے آیا ہوں. واہ 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 واہ. مل گئے, میں تو ایک ڈھونڈ رہا تھا, یہاں تو کافی سارے سردار ہوں. ہاتھ بلند ہو گئے سر, ہاتھ اونچے. حیدری میں ان کو خریدنے آیا ہوں. ہمیں خریدا ہے شبیر نے, ہم ملکیت ہیں حسین کی جی. اللہ کہتے ہیں خریدنے آیا تو قیمت ہمیشہ خریدنے والا قیمت کم بتاتا ہے. بھی جو چیز خرید رہا ہو نا, بیچنے والا چاہے 5 کروڑ بھی مانگے, خریدار کی کوشش ہوتی ہے 40-50 تک تو رعایت کرے. اللہ کہتے ہیں قیمت. حسین کے اندر حکم کر. واہ 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 واہ. ہماری قیمت ادا کر کے حسین نے ہمیں خرید لیا ہے. اب میرے پاس اور کچھ نہیں, مثال دے رہا ہوں کہ جو رومال میں نے خریدا ہے تو میں اس کا مالک ہوں نا جی. میری مرضی میں سر پہ رکھوں, میری مرضی میں میز پہ رکھوں, میری مرضی میں پھینک دوں, میری مرضی میں جلا دوں, میری مرضی میں کسی کو تحفے. کیا بات ہے آپ کی جو پہنچ گئے. میری مرضی میں کسی کو تحفے میں دوں, نوکر کو دوں, کسی کو دوں. آپ کہیں گے مالک ہے جو دل کرتا ہے کرے. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم گناہگار تڑپ رہے ہوں گے نا, اٹھے گا اکبر کا بابا اپنی مسند سے اور فرشتوں سے کہے گا چھوڑو نے, میں ہوں ان کا مالک, میری مرضی میں یہاں رکھوں, میری مرضی میں وہاں. تھوڑی کوشش کرو جو جوان بیٹھے ہو, مہربانی. حیدری سبحان اللہ. یا علی کیا بات ہے جی. آپ کو واہ واہ, مہربانی سر, سلامت رہیں آپ جی. حسین مصاحب کی طرف نہ جانا, ابھی میرا دل کر رہا ہے کہ 2-4 لمحات گزاریں. تو ظہر کی بھی 2 رکعتیں تھی, وہیں پہ کھڑے ہیں. عصر کی بھی 2, مغرب کی بھی 2, عشاء کی بھی 2, صبح کی یہیں 2. میں نے کہا میرا اللہ ہے بہت بڑی بات آ گئی ہے. حضرت جبریل مجھے کہنا واہ واہ تو میری پوری ہوتی نہیں داد, اتنی بڑی بات ہے. سید الملائکہ ہے. میں کہوں گا سرکار مہربانی, لیکن بات ہاں, لیکن عزادار کا شکول بھر دیں گے. میں نے کہا مالک اپنے محبوب کو بھی 2 رکعتیں دی, اپنے علی ولی کو بھی دی, حسن مجتبیٰ کو بھی دی, بی بی کو 1 رکعت کیوں دی؟ کہ مغرب کی 3 ہے نا. اللہ کہتے ابھی تجھے سمجھ آ جائے گی کہ میں نے سیدہ کو 1 رکعت کیوں دی. مالک کیوں؟ اللہ کہتے جب تم, اب پہنچنے والے پہنچ جائیں گے. اللہ کہتے جب تم سفر میں جاتے ہو. واہ 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 واہ. اب جس سے مسئلے کا نہیں پتا اس کو تو چھٹی ہے, جس کو پتا ہے وہ تو بول پڑتا ہے نا. تو سفر میں حکم ہے نا, فقہ میں سرکار جعفر صادق کی فقہ میں حکم ہے کہ تم 4 رکعت کی 2 پڑھا کرو, 2 کی معافی
دو پڑھ لو. اب سوال ہے یہاں پر کہ کیوں بے سفر میں روزہ نہ رکھو، بعد میں رکھو، کیوں؟ زکوٰۃ 7 چیزوں پہ واجب ہے، 8 پہ نہیں، کیوں؟ نماز سے پہلے وضو یوں کرنا ہے، کیوں؟ ہر کیوں کا جواب نوکر کو آتا ہے، باقی پھر اس پر پورے 10-12 دن لگتے ہیں. مالک سیدہ کو 1 رکعت کو، اللہ کہتا ہے حکم ہے نا کہ قصر پڑھنی ہے، کہ 4 کی 2 پڑھنی ہے. اللہ کہتا ہے جب تم ظہر کی پڑھو تو 2 پڑھنی ہے، یا میرے والی 2 معاف، واہ 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 واہ، یا میرے محبوب والا حصہ معاف. عصر کی بھی 4 ہیں، پڑھنی 2 ہیں، سرکار سلامت رہیں. اللہ کہتا ہے یا میرے والی 2 معاف، یا علی والا حصہ معاف. عشاء کی بھی 4 ہیں، یا میرے والی 2 معاف، یا حسن مجتبیٰ کا حصہ معاف. اپنے آپ کو شیعہ ثابت کرنا ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی اسی جملے پر سیدہ کی نوکر ہم سارے آپ بیٹھے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے مغرب کی 3 رکعتیں رکھ کے پوری کائنات کو بتا دیا ہے کہ میں اللہ اپنا حق معاف کر دوں گا، بطول کا حق معاف نہیں کر. آپ کو واہ واہ ہے یار، یہ کیسے ہاتھ ہیں جو سیدہ کی بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ کشکول ہے میرا بھائی. حیدر سیدات جتنے جوان نوکر بیٹھے ہو، حیدری. اللہ اکبر، بسم اللہ جی. اللہ کہتا ہے میں اپنا دیکھو سیدہ کے مسئلے میں اللہ رعایت دیتا ہی نہیں، نہ ادھر دیتا ہے نہ ادھر دیتا ہے، نہ اپنوں کو دیتا ہے نہ بیگانوں کو دیتا ہے. سرکار میں دلیل دیتا ہوں نا، اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، حبیب ہم نے تجھے سیدہ عطا کی ہے، اب نماز پڑھ. تو رعایت تو نہیں دی، نہیں دی نا رعایت. یہ وہی محبوب نے جسے کہتے ہیں قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی پڑھا کر. آج بطول دے کے کہہ رہے پڑھ، تو رعایت نہیں دی. اور قربانی بھی کر. اور جس بے غیرت نے میرے شہنشاہ کو تانا دیا تھا بے اولادی کا، آس بن وائل ملعون نے، اس کو بھی رعایت نہیں دی. آخر میں ان شانئک ھو الابتر، حبیب میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں یہ ابتر مرے گا. مہربانی بھائی جان، یہ بے نسل مرے گا، بے اولاد مرے گا، اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. 1 2 3 4 دوستوں کو زحمت دے رہا ہوں، ناراض نہ ہونا. اس جملے کو سمجھنا ہے آپ نے. جس بے حیا کو، یہ معافی دینا مجھے، یہ جو ہم کبھی کبھی میروں پہ پڑھا جاتا ہے نا کہ جب علی کعبے میں آئے تھے تو بت پڑے تھے، تو پھر بتوں نے کہا بھی اٹھو تو یہاں سے چلیں. یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ جھوٹی روایت ہے. یہ آس بن وائل ملعون، اسی ملعون کی روایت ہے کہ کعبے میں بت پڑے تھے جب علی آئے تھے، اور ہم کہتے ہیں واہ واہ. نہیں بھائی، کعبے کی کنجی ابو طالب کے پاس تھی، بت کون رکھ سکتا ہے وہاں پر؟ ہر بات نہ ہوتی ہے نا جی. اسی آس بن وائل کو، جس کو اللہ نے کہا میرا حبیب یہ بے اولاد مرے گا. پیچھے ہٹ گیا ہوں میں تھوڑا سا، آپ میرے قریب ہیں. جسے اللہ نے بے اولاد ہونے کی سند دی، اس کا ایک بیٹا ہے. واہ 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 یار کیا بات ہے. یہاں کراچی چپ کر گیا تھا جہاں میرا گھر بول پڑا. اس کا ایک بیٹا ہے عمرو بن عاص. یہ حاکم شام کے پاس وزیر بھی تھا، مشیر بھی تھا، بڑا تیز ترار تھا حکومت شام میں. جب حسن شہنشاہ میرے بادشاہ اور آپ کے اور میرے شہنشاہ مولا حکومت شام کے دربار میں پہنچے، یا اڑو یا مجھے پکڑ لینا، میں شام کے وقت آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن میں دل سے نوکری کر رہا ہوں. قسم سے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا، آپ کو نہ بھی ہو رہا تو مولا دیکھ رہے ہیں مجھے. اسی عمرو بن عاص نے میرے حسن مولا کے سامنے کچھ اونچے لہجے میں نہ بات کی. اس نے بات کی، اٹھا جلال میں میری سیدہ کا پاک بیٹا. تو میں چپ کر کے بیٹھا، بے اولاد باپ کا بیٹا. واہ 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 واہ. راضی ہو گئے بھائی جان؟ سلامت رہیں آپ. امام زمان آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. 20-25 منٹ ہو گئے آپ کو یار مجھے توجہ سے سنتے ہوئے. ایک باری جوان ہاتھ چاہو چار، مہربانی. حیدری. تو سیدہ کے مسئلے میں اللہ رعایت دیتا ہی نہیں. اچھا دیکھو ایک اور دلیل دیتا ہوں، تھک تو نہیں گئے ہو؟
یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ ہے کیا؟ یہ آل محمد کی اداؤں کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، لفظ ادا میری طرف سے ہے چونکہ ہم حدیث ہی یہی ہے۔ کیسے؟ ذہن میں رکھنا ہے کہ سیدہ کے مسئلے میں رعایت نہیں دیتا، یہ ذہن میں رہے تو پھر لطف آئے گا۔ نماز آل محمد کے اداؤں کا نام کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں القیام ہو و رسول اللہ، جو نماز کا قیام ہے وہ محبوب خدا ہے، حسین کا پاک نانا۔ والرکوع ہو و امیر المومنین، نماز کے رکوع کا نام علی ہے۔ یار یہ بھائی مسلسل بول رہے ہیں، آپ زحمت کر رہے ہیں، میں آپ کو بی اجر عظیم عطا فرمائے جی۔ قیام مصطفیٰ، رکوع علی، خوش ہو جانا داد بڑی ہو گئی۔ سجدے بھی دو ہیں، حسنین بھی دو ہیں۔ سجدے حسنین، رکوع علی۔ تھک گیا تو بس کریں، ہم تو کھسکنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ سجدے حسنین، رکوع علی، قیام محمد۔ نیت کا نام ہے بطول۔ ہاں 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 ہاں۔ قیامت کے دن ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، جتنے میرے بزرگان تشریف فرمائے، میں قیامت تک ان کا مقروض ہوں، ان کا بیٹھنا بڑی بات ہوتا ہے۔ جوانوں کو چھٹی کبھی نہیں دی، وہ چاہے میں انج کر دی ویندہ ہوئے تو میں اندر نہیں ویندہ رہے، پر بول صحیح، چونکہ جوانی حسین کے لیے بنی ہے، جوانی بازار کے لیے نہیں بنی ہے۔ اور میری ملت کے جو جوان ہیں یہ ہیں ہی حسینی، اور میں ان کی بار بار تکلیف دے رہا ہوں، میرا بیٹا ناراض نہ ہونا مجھ سے۔ قیامت کے دن ہم اکٹھے کھڑے ہوں گے، عدل ترازو لگا ہوا ہوگا، ٹوپیاں، محراب، سجدے، تسبیحاں، صدقے، خیراتیں، رکوع، قیام، حج، تڑپ رہے ہوں گے اس عدل کے ترازو کے پاس۔ اللہ کہے گا سب کچھ لے آئے ہو، نیت کہاں ہے؟ جیو، نیت کا نام ہے۔ ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیت ہے سیدہ، سیدہ کے مسئلے میں وہ رعایت نہیں دیتا۔ کیسے؟ رکوع محمد علی، قیام محمد، سجدے حسنین، نیت بطول، قیام میں رعایت دیتا ہے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، تشریف رکھیں سرکار، دوترے پوترے۔ ہاں، قیام میں رعایت دیتا ہے، نبی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، مل گئی نا۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ۔ واہ 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 واہ، سر مہربانی ہے، بول پڑا ہو بچو۔ رکوع میں رعایت دیتا ہے، نہیں جھک سکتا، اشارے سے کر، مل گئی نا رعایت۔ سجدے میں بھی رعایت دیتا ہے، تیری گردن نہیں جھکتی، آنکھوں کو یوں یوں کر لے، میں اللہ قبول کر لوں گا۔ نیت بطول ہے، نیت میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں قربان ہو جاؤں کہ کس مقام پہ کھڑی ہے حسین کی اماں، جو علی جیسے سلطان اعظم کے برابر ہے۔ علی کے گھر میں بطول محکومہ بن کے نہیں آئی، برابری پہ آئی ہے۔ ہاں، اور یہی جوڑا ہے جو عرش پہ بنتا ہے، وہ آل محمد کے ہیں۔ باقی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر بدلی بھی جا سکتی ہے۔ مومن کو دعا نہیں دیتا اللہ تیری زندگی کرے، اگر اس کی زندگی مقرر ہے کہ جس نے 60 سال جینا ہے تو پھر دعا دینے کا کیا مقصد؟ یہ مطلب ہے مومن دعا دے تو بڑھ جاتی ہے، تو وہ تو اپنے فیصلے علی والے کی دعا سے بدلا دیتا ہے، علی کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ لیکن سیدہ اور امیر المومنین یہ وحد جوڑا ہے جو برابری پر ہے، اور یہ وحد جوڑا ہے جن کے 2 عقد ہوئے ہیں، ایک آسمانوں پر ایک زمین پر۔ وہاں اللہ کی طرف سے انتظام تھا، یہاں محبوب خدا کی طرف سے انتظام تھا۔ اور اللہ کی قسم ہے، ایک بات وہاں کی کرنی ہے کہ یہاں کی، اور پھر اجازت، راضی ہو گئے جی؟ میرا دل تمہیں چھوڑ کو نہیں کر رہا، اللہ کی قسم، غازی کا علم ہے، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ خوش آمد جھوٹ ہوتی ہے اور جھوٹ بولنا حرام ہے۔ عرش پر آسمانوں پر ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ، توے واو بے چھوٹی یہ اوپر کھڑی زبر، طوبہ۔ جب سیدہ اور امیر المومنین کا پاک عقد ہو رہا تھا تو اللہ نے طوبہ درخت سے کہا تو خوش نہیں؟ اس نے کہا مالک خوشی کی انتہائی نہیں، کہ اتنی بڑی خوشی ہے، 6 مہینے کا ولیمہ ہے علی کا،
آپ نے بڑے بڑے ولیمے کھائے ہوں گے لیکن میرے بادشاہ کا ایسے جیو 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 جی اللہ اکبر سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی امام زمانہ آپ کے ہاتھوں کو بانیان کو سادات کو عزاداروں کو سب کو مولا پوری زندگی کسی کا محتاج نہ فرمائے بے حق کے سیدہ سلام اللہ علیہ 6 مہینے اللہ نے کہا تھا حبیب چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک ہاتھی سے لے کر بشر تک جو جو جنس کھاتی ہے نا وہ 6 مہینے اپنا رزق تلاش نہ کرے گی میں اللہ بھیجوں گا اللہ کہتا ہے میں علی کے شادی اور ولیمے پر کسی کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا چاہے طوائی کیوں نہ ہو اور سب سے بڑا اجتماع علی کے ولیمے پر ہے کیونکہ عرب یار بڑے لمبے ہو جائیں گے پھر تو بدرخت کو اللہ نے کہا وہیں پر بات کھڑی ہے تو خوش نہیں مالک خوش ہوں اللہ کہتے پھر خوشی کا اظہار کر مالک کیا کروں اللہ کہتے ہیں فتح تحرکا اپنے آپ کو حرکت دے ازل سے لے کر قیامت تک جتنے میں اللہ نے علی کے شیعہ پیدا کرنے ہیں مرد و زن اتنے پتے گرا سبحان اللہ سبحان اللہ چونکہ شیعوں کی تعداد مقرر ہے یہ نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے یہ آپ کے چھٹے مولا کا فرمان ہے چونکہ دشمنی اتنی ہے شیعوں کی کہ ان کو مارتے بھی رہیں کربلا سے لے کر ترلائی اسلام آباد تک ہمیں ماری جا رہے ہیں کہ یہ کم ہو جائیں گے یہ بھاگ جائیں گے یہ ڈر جائیں گے تو 1 مارتا ہے یہ 10 ہو جاتے ہیں تو 10 مارتا ہے یہ 100 ہو جاتے ہیں تو 100 مارتا ہے یہ 1000 ہو جاتے ہیں تو 1000 مارتا ہے یہ لاکھوں میں ہو جاتے ہیں اور مولوی پریشان ہے کہ یہ کم کیوں نہیں ہو رہے اور مولوی اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ حلال میں برکت ہوتی ہے آپ کی کیا بات ہے تو ہر پتے پر علی کے کسی نہ کسی شیعہ کا نام آپ کا آپ کا آپ کا آپ کا آپ کا آپ کا میرا سب کا نام جی اللہ نے جبریل سے کہا جبریل ان فرشتوں کو کہے کہ یہ پتے چن لیں اور اپنی جبے کی جیبوں میں رکھیں مالک کب تک اللہ کہتے ہیں قیامت تک جبریل نے کانپتے کانپتے پوچھا مالک آج خوشی کا دن ہے جلال میں نہ آ جائیں قیامت تک رکھنے کا سبب لطف یہی لینا ہے پورے 30-35 منٹ ایک طرف اس بات کا لطف ایک طرف ہے اللہ کہتے ہو جبریل جب علی کے شیعہ زمین پر بیٹھ کر علی اور سیدہ کی شادی کے قصے سنیں گے تو ان کے دل میں یہ خواہش نہیں اٹھے گی کاش ہم اس زمانے میں ہوتے اپنے مولا کے ولیمے میں جاتے نعرے لگاتے صلواتیں پڑھتے خوش ہوتے جی یہ میرا اللہ ہو گیا اللہ کہتا ہے بس ان کے احترام میں میں نے تمہیں کہا کہ یہ پتے ان کے نام والے ہیں یہ جیب میں رکھو قیامت کے دن جب علی کے شیعہ میدان معاشر میں داخل ہوں گے جس فرشتے کی جیب میں جس شیعہ کے نام کا پتہ ہوگا وہ فرشتہ اس علی کے شیعہ کو ڈھونڈے گا ادب سے پتہ نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھے گا اور کہے گا بھائی یہ ہے علی کی شادی کا کارڈ ولیمہ جنت میں جاؤ آپ کی کیا بات ہے کہ آپ کو مولا نصیب فرمائے امیر المومنین کی محبت ولایت نصیب فرمائے اور دوسری بات اور ختم پڑھائی کہ خود سرکار مصطفیٰ اپنی پاک بیٹی کے حجرے میں تشریف لیا جب عقد ہوا سرکار نے اپنا رحمت والا ہاتھ رسالت والا ہاتھ ولایت والا ہاتھ امامت والا ہاتھ برکت والا ہاتھ شفقت والا ہاتھ بیٹی کے بلا تشبیہ سر پہ رکھا سلام کیا سیدہ نے بابا کے چہرے کی زیارت کی بابا حکم فرماتا بیٹا میں 500 درہم حق مہر کے عوض آپ کا خطبہ نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ پڑھانا چاہتا ہوں بیٹا اجازت ہے بی بی نے کہا بابا جی آپ اپنی مرضی سے میری شادی علی سے کروا رہے ہیں یا وہ علی اس علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتے ہیں
کہا بیٹا آپ کو تو پتہ ہے وہ ما ینطق لبوں کا مالک ہوں میں، جب تک وہ نہ بولے میرے لب حرکت ہی نہیں کرتے۔ بی بی نے کہا بابا اگر اللہ کی مرضی ہے تو پھر حق مہر میرے معیار کا ہونا چاہیے، میں فاطمہ ہوں، یہ 500 پھر کیا ہے۔ بس یہ کہا کہ جبریل آ گیا، اس نے دستک دی، سرکار بیت تشریف گئے۔ مولا یہ اللہ نے علی کی طرف سے حق مہر لکھ کے بھیجا ہے سیدہ کے لیے، ذرا مخدومہ کو سنائیے۔ بیٹی کے حجرے میں تشریف لے آئے سرکار، بیٹا یہ اللہ نے درود و سلام کے بعد حق مہر آپ کو لکھ کے بھیجا ہے۔ بابا کیا لکھ کے بھیجا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ساری زمین، اب ذرا سوچ سمجھ کے زمین پہ چلنا پھرنا، یہ حق مہر ہے حسن کی اماں کا، ساری زمین آپ کا حق مہر۔ بی بی کہتی بابا تھوڑا ہے، ہاں تھوڑا ہے۔ پھر جبریل آ گیا۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی اور ختم نہ ہو، اور یہ اللہ کی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں حبیب سارے آسمان سیدہ کا حق مہر۔ بی بی کہتی ہے تھوڑا ہے، تھوڑا ہے۔ تو پھر جبریل آ گیا۔ سرکار اللہ کہتے ہیں کیا زمین آسمان ہوا فضا گنواتے رہیں، ساری کائنات سارا حق مہر۔ بی بی کہتی ہے تھوڑا ہے۔ یہ لفظ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں چونکہ سادہ آدمی ہوں تو سادگی اچھی لگتی ہے، تو یہ ہے لفظ سادہ۔ جب بی بی نے کہا نا تھوڑا ہے، حضرت جبریل اداس ہو گئے۔ اللہ کہ تیرا منہ کیوں لے گیا ہے؟ اسے کہ مالک کائنات لکھ کے دے بیٹھے ہیں، مخدومہ پہ فرماندن تھوڑا ہے، میرے استاد دی برات رکی ہے۔ استاد ہے نا جبریل کا میرا مرشد علی، علی کی برات ہی نہ خالی لوٹ جائے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے علی کی برات اور خالی؟ اگر وہ فاطمہ ہے تو میں اللہ ہوں۔ میرے محبوب کی بیٹی سے پوچھ تو صحیح کہ حق مہر میں لینا کیا چاہتی ہے، میری تو ایک کن لگے گی اور وہ حق مہر پہنچ جائے گا۔ مجھے اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی قسم، جس کا ذکر میں مخدومہ کا کر رہا ہوں، اس کی پاک عزت عظمت کی قسم، ممبر کے تقدس کی قسم، قرآن میرے سر پہ رکھ، جب اللہ نے کہا پوچھ میرے محبوب کی بیٹی سے، میرے محبوب سے کہے کہ بیٹی سے پوچھ کے بتائے لینا کیا چاہتی ہے، اس وقت سیدہ نے مسند چھوڑی، مصلی بچھایا، اللہ کو سجدہ کیا، عصمت قل نے ہاتھ بلند کیے بلا تشبیہ، اور بارگاہ خدا میں کہتی ہے مالک حق مہر دینا واجب ہوتا ہے، وہ 1 روپیہ ہو یا 10 کروڑ ہو۔ بی بی کہتی ہے مالک نہ کائنات چاہیے، نہ زمین، نہ آسمان، نہ فضا، یہ کائنات نہیں چاہیے، تو بطول کیا لینا چاہتے؟ بی بی کہتی ہے میرے حق مہر میں لکھ دے کہ قیامت کے دن تو علی کے شیعوں سے حساب نہیں لے گا۔ آپ کی بخشش حق مہر ہے حسین کی ماں کا، آپ کی بخشوا کے گئی ہے شبیر کی ماں۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ یا اللہ کوشش فرما لو جا۔ اس مشکل ترین وقت میں سیدہ ہمیں نہیں بھولی، کیونکہ عقد کا وقت ہوتا ہے، یہ بیٹی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اس گھر کو چھوڑ کے کسی اور کے گھر جانا، تو اس مشکل وقت میں بھی محمد کی پاک بیٹی ہمیں نہیں بھولی۔ اسی لیے صادق مولا فرماتے ہیں تم بھی میری دادی زہرا کے دکھ بھول نہ جانا، وہ میں آپ کی ہے پر اپنے بیٹے قربان کر دوں، میں آپ کی ہے پر پوری نسل قربان کر دوں، جنہوں نے غربت سیدہ کے لفظ سن کے ہے کر دی ہے، اور وہ بھی اونچی نکل گئی ہے آپ کی۔ اونچی ہے تب نکلتی ہے جب پردے والی راضی ہو۔ آپ اور میں 50 کلومیٹر 20-30 کلومیٹر سے آئے ہوں گے، وہ کہاں سے چل کے آئی ہے؟ شام سے۔ جب سے مجلس شروع ہوئی ہے آپ اس وقت تشریف لائے ہیں، ہم پڑھنے والے اپنے وقت پر حاضر ہوئے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ جہاں مومن مجلس کروانے کا ارادہ کرتا ہے کہ کل یہاں مجلس کراؤں گا، تہجد کی نماز شام والی بی بی اور مدینے والی حسین کی ماں، دونوں ماں بیٹی اسی جگہ پر پڑھتی ہیں، تہجد کی نماز پڑھ کے صبح کی نماز ادا کر کے جناب زینب دروازے کی طرف دیکھ رہے ہوتی ہے، اماں کب آئیں گے میرے بھائی کے رونے والے؟ انتظار بانی کو نہیں ہوتا، انتظار عالیہ بی بی کو ہوتا ہے آپ کا۔ اور جب آپ آتے ہیں اور ہم مولا کا کوئی مداخان مصیبت کا جملہ پڑھے اور آپ ہے کرتے ہیں
تو جناب عالیہ اللہ جانے کیوں پوچھتی ہے اماں یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹا پوچھنے والی بات ہے تیرے حسین کو. اماں اگر یہ حسین کو رو رہے ہیں تو لوگ انہیں پتھر کیوں نہیں مارتے؟ ماتم کر کے حسن کی ماں کہتی ہے زینب ان کا کیا قصور ہے بیٹا کہ انہیں پتھر مارے جائے؟ اس وقت ماں کے سامنے اپنے زخم دکھا کے کہتی ہے پھر میرا قصور کیا تھا اماں؟ روتی تو میں بھی صرف حسین کو رہی اور 72 بازاروں میں زخمی ہوتی ہے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. جو ہاتھ ہیں آزاد سینے تک چلے گئے تھوڑے سی زحمت کرنا تاکہ عبادت میں اضافہ ہو جائے تھوڑا سا، ورنہ تکلیف مومن کو نہیں دی جا سکتی شام کے وقت. مولا کی قسم ہے 36 یا 37 کتابیں میں نے مصائب کی پڑھی ہیں. 36 اور 37 عالم فیصلہ ہی نہیں دے سکے. یہ عباس کا علم میرا سر پہ رکھ لو. جو آپ کو مصائب سناتے ہیں مولا کے مداح خان یہ تو بس ساتھ سے گزر جاتے ہوں گے. جو غربت کتابوں میں لکھی ہے وہ نہ آپ سے برداشت ہو سکے گی نہ پڑھنے والے سے. اور خون رونے والے امام کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں جو ہماری غربت چھپائے مصائب وہ قیامت کے دن خولی کے ساتھ اٹھے گا. اور پڑھیں تو آپ کے دل سے نرمی سے ڈر لگتا ہے، بس اشارہ ہی کر سکتے ہیں. 36 کتابوں کے مصنف فیصلہ نہیں دے سکے کہ ان 9 لاکھ بغیرتوں نے عباس کو زیادہ مارا تھا یا زینب عالیہ کو زیادہ مارا. واہ 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 واہ. جو ہاتھ سر پہ چلے گئے ہیں کوشش کر لو جتنے اکبر کے نوکر بیٹھے ہو ناراض نہ ہونا، ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مار لو چونکہ یہ شام کا وقت ہے. شام والی بی بی میرے اور آپ کے ماتم کی گواہ بن رہی ہے کیونکہ کتابوں میں لکھا یہ ہے کہ مردوں میں انہوں نے عباس کو زیادہ مارا اور پردہ داروں میں سب سے زیادہ علی کی پاک بیٹی کو مارا. سر نیچا نہ کیا کرو جب مصائب کا وقت ہو، ہے کر دیا کرو اونچا سر کر کے. یہ بھی آپ کے صادق مولا کا فرمان ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا. فرمایا اجڑے ہوں کا جب رونا ہو تو شرمایا نہ کر، ایسے رویا کر جیسے چمبٹ سید زادی شام میں غریباں کو اکٹھی بیٹھ کے رو رہی تھی اور آپ کی حیات کی خیرات آپ کو بی بی نے دے رہی ہے. اب جائیں تو جائیں کہاں؟ ایک جملے کی مہر لگوانی ہے، شام کا وقت ہے. چونکہ آپ عزادار سادات جب ہے کرتے ہیں نا تو بی بی دستخط کر دیتی ہیں ہمارے جملوں پر. میں جہاں پڑھوں گا میں آپ کا نام لے کے پڑھوں گا کہ شام کا وقت تھا، میں سیالکوٹ کی دھرتی پر تھا، مجھے عزاداروں نے دستخط کروا کے دیے تھے. بس اسی جملے پر دستخط کروانے ہیں. سمجھا نہیں سکتا، جگر پھٹ جاتا ہے. کتنی مشکل سے آئے ہیں حسین اکبر مولا کی لاش پر. یہ آپ نے سب سے سنا ہے. جتنی مشکل سے بھی میرا بادشاہ حسین آیا ہے نا، حسین کا امامہ نہیں گرا. اکبر کی لاش پہ بھی شبیر کا امامہ سر سے نہیں گرا ہے. یہ علم میرے سر پر ہے، لیکن جب آیا ہے نا غازی کی لاش پر شبیر کا امامہ گر کے زمین پہ آیا. ماتم کر کے حسین کہتے عباس آج کے بعد اب زینب کبھی نہیں سوئے گی اور میں تمہاری ہے پر اپنے بیٹے قربان کر دوں. اللہ اکبر. حوصلہ 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 حوصلہ. وہ لوگ بیٹھے جن کی چھتیں سجی ہوئی ہیں عباس کے علموں سے، اور غربت عباس پر جو ہے نہ کرے. مدینے والی جنت البقیع والی بی بی سوچتی ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کیوں میرے غربت عباس پر ہے نہیں کی. چونکہ ہم جس کی بھی غربت پڑھیں تو حسین کی ماں ایک ہاتھ سے ماتم کرتی ہے، لیکن جب کوئی مداح خان عباس مولا کی مظلومیت پڑھے پھر سیدہ دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتی ہے. جہاں بطول کو اپنا درد بھول جاتا ہے آپ ہے بھی نہیں کریں گے. معصومہ نے مشک پہنائی، عباس نے سر پہ خود پہنا، زرہ پہنی، تلوار اٹھائی. حوصلہ. چچا کی انگلی پکڑ کر معصومہ بابا کے سامنے لے آئی. بلا تشبیہ شبیر نے یوں عباس کو دیکھا. کدھر غازی؟ مولا پانی لینے. فرماتے پانی لینے ایسے جاتے ہیں؟ یا مجھے مارو گے یا خود ٹکرے مارو گے؟ تو مولا حکم کریں. فرمایا عباس خود اتار. غازی نے خود پھینکا. زرہ کھول. عباس نے زرہ کھولی. جو اکبر کی لاش پہ نہیں نہ رویا حسین، شبیر نے رخ دوسری طرف کیا. عباس سے بلا تشبیہ آنکھیں صاف کر کے کہتے یار غازی ناراض نہ ہو تو تلوار بھی رکھ جا. جو ہے نہیں کر سکے ہو مجھے معافی دے دو، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. تلوار رکھنے کا نام آیا. جناب زینب ایسی ہے جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے. حسین سے کہتی ہے بغیر تلوار کے عباس کو میدان میں بھیج رہا ہے.
شبیر کہتے ہیں زینب نہ تو ناراض ہو، عباس نہ تو جلال میں آ، اپنی تلوار بھی لے جا، میری بھی لے جا، لیکن یاد رکھی غازی جتنا تو ان حرامیوں کو مارے گا یہ اتنا میری زینب کو شام کے بازار میں مار۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوا ہے، اگلے جملے پر مہر لگوانی ہے۔ جب عباس کو حسین نے کہا نا اتنا زینب کو مارے گے، عباس نے اپنا امامہ سر سے اتارا، شبیر کے قدموں پر رکھ کے کہتے مولا ایک کام کر، میرے امامے کے ساتھ میرے ہاتھ باندھ لے، مجھے ان 9 لاکھ کے سامنے لے جا اور میں صدقے جامع تیرے ماتم تو ان سے کہے یہ جتنا دل کرتا ہے مجھے مار لے، پر راستہ دے میں اپنی مرشد آزادی کو مدینے چھوڑاؤں۔ جس کا ہاتھ آزاد ہے نہ کنجوسی کر، نہیں تھک گئے ہو، ختم ہو گئی میری پڑھائی، امام زمانہ آپ نوکر بیٹھے میرے بادشاہ کے۔ حوصلہ 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 حوصلہ، ختم ہو گئی، آخری جملہ ہے، میں دعا مانگنے لگا ہوں۔ آپ نے زیادہ محبت پیش کی آل محمد کی بارگاہ میں، یہ بھی تیرے ڈر سے پڑھا جاتا ہے کہ حسین کو عباس نے کہا مولا میری لاش خیمے میں نہ لے جانا کہ میں بغیر پانی کے کیسے جاؤں۔ پتہ نہیں کون ہستی نے عباس کی غربت پڑھوانی شروع کر دی، چونکہ آپ کے امام زمانہ کا فرمان ہے کہ جس مجلس میں میرے داد عباس کی مصائب پڑھے جائیں میں 12واں وہاں بن بلائے آتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مولا کی مرشیت ہو کہ شہنشاہ تشریف فرما ہوں گے کہیں مسند پر، اس لیے تو یہ ذکر شروع ہو گیا ہے۔ یہ ڈر سے پڑھا جاتا ہے کہ حسین سے عباس نے کہا مولا میری لاش خیمے نہ لے جانا، پانی کے بغیر کیسے جاؤں۔ نہیں، کچھ ذاکری ہم نے رسم و رواج سے بنائی ہے، معافی دینا، آپ سے ناراض نہیں ہونا۔ یہ جملہ میں نے اردو چ نہیں آکھنا یار، اٹھ میں نو مار دے یا بی بی شام دا وقت میں نو موت دے یا انہاں نو ہے دی خیرات دے۔ پتہ کیوں نہیں لے کے آیا حسین عباس دی لاش؟ چونکہ پوری کربلا حسین نو غازی لبھی آئی نہیں، ٹکڑے تقسیم ہو گیا ام البنین دا پتر۔ حسین آواز دے دے کے کہتا ہے بول کہاں اترا ہے میرا ابا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرا مالک اس ذکر کے صدقہ میں سادات عزادار حاضرین معاملین بانیان سمیت تمام کو عزت رزق صحت زندگی مزید عطا فرما۔ میرا مالک بانیان سادات کے مرحومین کے درجات مزید بلند فرما، ہماری ملت کے شہداء کے درجات مزید بلند فرما، شہداء اسلام آباد کے درجات مزید بلند فرما، ان کے دشمنوں کو میرا اللہ کیفر کردار تک پہنچا۔ سادات نے جو صف ماتم کا اہتمام کیا ہے، جس نے بھی محسن چیمہ سمیت میرے بھائیوں آپ عزاداروں سمیت سادات سمیت تمام کی جو نوکری ڈیوٹی ہے، میرا شہنشاہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرا مالک ہمارے شہنشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بانیان کو اور حاضرین کو رزق حلال کثیر عطا فرما، کسی کا محتاج نہ فرما، اپنے وارث زمانہ کی زیارت نصیب فرما، معرفت عطا فرما۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطاہرین المعصومین۔